لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ووسيلة يومنا وغدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم ودعا بدعوتهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ما شاء الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس اجلاس کے صدر محترم المقام حافظ معمول صاحب زید مجدهم، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہن، آج کا یہ اجلاس سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، اور اس جلسے کی بھی ایک تاریخ ہے اور ایک روایت ہے۔ ہمارے جن بزرگوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت و عظمت کے بیان کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا اور اس کا آغاز فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور سب بزرگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس اجلاس میں شرکت کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آپ کے اس شہر میں حاضر ہو کر اور اس اجلاس میں شریک ہو کر مجھے خوشی ہو رہی ہے، البتہ یہ معلوم کر کے افسوس ہوا کہ میں جہاں سے آیا ہوں یعنی مالیگاؤں، ہمارے یہاں بھی دیر رات تک کے اجلاس کی روایت رہی، اور آپ لوگوں کے یہاں بھی
دیر سے لوگ شریک ہو رہے ہیں اور دیر تک اجلاس چلتا ہے۔ حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگ دین کی باتیں بھی رات کے اول حصے میں سن کر جلد سو جائیں اور فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ سب حضرات اس بات کا ارادہ کریں کہ اگرچہ کہ کچھ تاخیر ہو بھی گئی اور ہوگی بھی، لیکن ارادہ کریں کہ سب انشاءاللہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے۔ نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنے دور کے اعتبار سے کہتے تھے کہ یہ امت رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے۔ امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے، تو اللہ کی رحمت اس امت کو کیسے ملے گی؟ اب تو ٹی وی کی جگہ موبائل آ گیا اور لوگ آدھی رات تک موبائل میں مشغول ہیں۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں اور رات کی تنہائی میں اللہ سے راز و نیاز کی عادت ڈالیں۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے لیے کامیابی اسی طریقے میں ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کامیابی مال و اسباب میں ہے اور اقتدار اور قوت کے نقشوں میں ہے، لیکن مسلمان دل سے یہ یقین کرتا ہے کہ کامیابی اقتدار کے نقشوں میں نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی مشین کو ایجاد کرنے والا اس مشین سے زیادہ واقف اور باخبر ہوتا ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اس مشین کی خوبی کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور انسانوں کی خوبیوں کو اللہ سے زیادہ پڑھ کر کوئی جاننے والا نہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، حالانکہ وہ نہایت باریک بھی ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ خالق اللہ ہے، اسی نے انسانوں کو بنایا۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے جو پیدا کرنے والا اور جان ڈالنے والا اور تصویر بنانے والا ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مصور ہو، وہ کاغذ پر، دیوار پر، کسی ٹھوس چیز پر تصویر بنا سکتا ہے، لیکن پانی پر تصویر بنانے کی طاقت و قدرت کسی کو نہیں ہے۔ یہ طاقت صرف اللہ کی ہے کہ وہ پانی کے چند قطروں پر انسان کی تصویر بناتا ہے اور اسے جیتا جاگتا وجود عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ارشاد ہوا، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، دنیا کے تمام انسان اللہ کی تخلیق، اللہ نے انہیں بنایا ہے، اللہ نے انہیں وجود عطا کیا ہے۔ اب وہی اللہ
جس نے تمام دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا، وہی یہ خبر دے رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر جماعت اگر کسی کی ہے تو وہ نبیوں کی جماعت، اور نبیوں کے بعد اگر سب سے بہترین جماعت روئے زمین پر کسی کی ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ بے شک حضرات صحابہ کرام کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کی صفات، ان کا مومنانہ کردار، ان کی جرأت، ان کی ہمت، ان کی عبادت، ان کا تقوی، سب اللہ نے خود بیان فرمایا۔ سیرت صحابہ کا اجلاس رکھا گیا تاکہ ہم یعنی علماء حضرات صحابہ کی سیرت بیان کریں، لیکن خود غور کیجئے کہ ہم سے صحابہ کرام کی سیرت کا کیا بیان ہوگا۔ سیرت صحابہ کو تو خود اللہ نے بیان فرمایا ہے، بے شک اللہ نے ان کے اوصاف، ان کے کمالات کا تذکرہ کیا۔ قرآن پاک کی آیتیں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ یہ احساس کریں کہ صحابہ کی عظمت، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا مرتبہ کیا ہے، اور پھر ان کی صفات کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے۔ ارشاد ہوا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہا ہے ان صحابہ کرام کی جو پہلے ایمان کی طرف رغبت کر کے آئے، مہاجر صحابہ بھی، انصار صحابہ بھی۔ صحابہ کرام کی دونوں جماعتوں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا، مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ۔ مہاجر وہ جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ گئے، اور انصار وہ جو مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے مہاجر صحابہ کی مدد کی اور اپنے مال میں، اپنی جائیداد میں، اپنے اسباب میں، یہاں تک کہ اپنے قلبی میں بھی ان کو مقام عطا کیا، ان کو جگہ دی۔ انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ، اور یہی انصار صحابہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت استقبال کیا جبکہ مکہ مکرمہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نگاہیں پھیر لی تھی۔ آپ پڑھیے کہ جب حنین کی لڑائی لڑی گئی اور بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور مصلحت کے تحت نئے اسلام قبول کرنے والے لوگوں کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا، اور انصار صحابہ کو حصہ عنایت نہیں فرمایا، یہ خیال کر کے کہ یہ ایمان میں پختہ ہو چکے۔ بعض انصار صحابہ کو یہ بات بھلی معلوم نہ ہوئی، ان کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی بات ایسی آئی جو ان کے شان و مقام کے مطابق نہیں تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے انصار صحابہ کو ایک مقام پر جمع فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے ان کے سامنے تقریر کی اور نہایت مؤثر تقریر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انصار صحابہ کی خدمت، ان کی مدد، ان کی نصرت، ان کے فضل و کمال کا اعتراف فرمایا۔ آپ الفاظ سنیے کہ کیسے مؤثر الفاظ تھے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائے۔ انصار صحابہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ او انصاریو، تم خود بتاؤ کیا تمہارے دل کے اندر کوئی بات دنیا کے اس ساز و سامان کے سلسلے میں آ گئی جو میں نے کچھ لوگوں کو عطا کی، اور وہ بھی اس لیے تاکہ وہ اسلام کی طرف رغبت کریں، اور میں نے تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو ٹھکرایا گیا تھا، ہم نے آپ کو پناہ عطا کی۔ آپ اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کے پاس اسباب نہیں تھے، ہم نے اسباب کا انتظام کیا۔ آپ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے ساتھ لوگوں کی جماعت نہیں تھی، ہم نے افرادی طاقت آپ کو مہیا کی۔ الم تکونوا ضلالا فہداکم اللہ بی، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت عطا فرمائی۔ تم نادار تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو مالدار کر دیا۔ تم بے سر و سامان تھے، اللہ نے میرے ذریعے تم کو ساز و سامان عطا کیا۔ اب اس کے آگے کے الفاظ آپ سنیے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے انصار، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ لوگ بھیڑ بکریاں اونٹ اور ساز و سامان لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا کے اور لوگ اپنے ساتھ اسباب لے کر جائیں اور تم کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ؟ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الانصار شعبا وواديا لسلكت شعب الانصار وواديها۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا کے لوگ کسی راستے پر چلیں، کسی وادی میں سے گزرے اور انصار بھی کسی وادی سے گزرے، تو میں اس وادی کو اختیار کروں گا جس میں انصار گزر رہے ہیں، جس سے انصار گزر رہے ہیں۔ ولولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ایک شخص ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعائیہ الفاظ کہے، اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کی اولاد پر رحم فرما، ان کی اولاد کی اولاد پر رحم فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا سر الفاظ ارشاد فرمائے تو انصار صحابہ رو پڑے، یہاں تک کہ روتے روتے ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئی اور انہوں نے پکار کر کہا، رضینا برسول اللہ قسما وحظا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر دل سے راضی، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر دل سے راضی۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ انصار صحابہ نے کیسی نصرت اور انہوں نے کس طرح کی مدد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح انہوں نے استقبال فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو کس طرح انہوں نے آگے بڑھایا۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اعلان کیا گیا کہ یہ مہاجر اور انصار صحابہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے، اور آگے اللہ نے اپنی بنائی جنت کا وعدہ ان کے لیے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں ٹھہر کر یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا یہ اعزاز حضرات صحابہ کو کسی عالم نے نہیں دیا، کسی دین کے مبلغ نے نہیں دیا، یہ تمغہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور قرآن مجید میں اس کو نازل کیا، اور سارے صحابہ کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں کہہ دی گئی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آپ غور کیجئے کہ جس جماعت کے بارے میں یہ اعلان ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، آج کے دور کا کوئی انسان اگر ان صحابہ کے بارے میں طعن و تشریح کرتا ہے، ان کو برا کہتا ہے، ان کے مصائب بیان کرتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، ان کے بارے میں سب کو شتم کرتا ہے، ان کے بارے میں تہمتیں لگاتا ہے، تو ایسا شخص ملعون، ایسا شخص زندیق، ایسا شخص گمراہ، ایسا شخص
راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی بیٹھ جاتا ہے اپنی رائے دینے لگ جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے فتنے پھیلا رہے ہیں، یا ہمارے نوجوان سنتے ہیں اور پھر ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پڑوس میں ایک انجینئر بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں سے صحابہ کرام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بیان کرتا ہے اور تاریخ کی کتابوں سے نکال کر پتہ نہیں کون کون سی روایتیں لاتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں کے نوجوان اس کو سن کر سمجھتے ہیں کہ واقعی تاریخ کی کتابوں میں اگر یہ بات ہے تو کچھ نہ کچھ سچائی ہوگی، اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت ہوگی، اور پھر صحابہ کرام کے بارے میں بغض اور عناد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر کسی مومن کے دل میں کسی صحابی کی دشمنی آ گئی، وہ ایمان سے محروم، ایمان سے اس کا تعلق منقطع ہے۔ بے شک ایمان صحابہ کرام سے محبت سکھاتا ہے، اور جو صحابہ کرام سے دور جائے، بغض رکھے، ان سے عداوت اور دشمنی رکھے، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایسا شخص ایمان و اسلام سے جڑا ہوا نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ آج ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے بارے میں زبان طعن دراز کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ان کو سن رہے ہیں۔ صاف صاف کہہ دیجئے کہ تاریخ کی کتابوں سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ جب اللہ کا پاک کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے، اب اس کے بعد ہمیں کسی تاریخ کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی مقرر کی تقریر کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی بیان کرنے والے کے بیان کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صرف یہ ارشاد نہیں فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوا۔ قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کو اور سناتا ہوں۔ ارشاد ہوا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ ارشاد ہوا کہ اے پیغمبر اعلان کیجئے کہ تمام تعریف اللہ کی، تمام تعریف اللہ کی، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ یہ قرآن پاک کی آیت وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تعریف اللہ کی، اس لیے کہ طاقت والا، قوت والا، قدرت والا اللہ، اور تمام تر اختیار کا مالک اللہ، تمام نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اللہ کا ہے، تمام تر فیصلے اللہ کی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ ارشاد ہوا کہ تمام تر طاقت و قوت کا مالک اللہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اقتدار کے فیصلے اس کے قبضے قدرت میں، عزت و ذلت کے پیمانے اس کے پاس۔ اور یہ آیتیں میں نے آپ کو اس لیے بھی سنائی کہ وہ کانپور کے مسلمانوں اس حقیقت کو اپنے دل میں جگہ دو کہ حالات زمانے کے، دنیا کے، ملک کے چاہے جو بھی ہو، حکومتوں اور قوتوں کے آگے اپنے آپ کو عاجز محسوس نہ کرو، اس لیے کہ تمام تر قوت رکھنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ یہ جو حکومتیں ہیں اور قوتیں ہیں اور طاقتیں ہیں اور اقتدار کے نقشے ہیں، یہ سب مٹ جانے کے لیے اپنے دلوں کو مضبوط بناؤ اور خوف اور ہراس کے ساتھ زندگی نہ گزارو۔ مسلمان کی زندگی ہمت و حوصلے
توکل اور اعتماد کے ساتھ گزرا کرتی ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اللہ حالات کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج حالات کچھ ہیں، کل حالات بدل جائیں گے۔ آج جو ہم کو عرش پر نظر آ رہے ہیں، کل زمانہ انہیں کو فرش پر کھینچ کر لے آئے گا۔ اقتدار کے نقشے اللہ کے دست قدرت میں ہیں۔ ہم اللہ کی ذات عالی پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں، توکل کریں اور یقین رکھیں کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف سے مدد و نصرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے بندے غالب آئیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے دین کے مددگار ہیں، جو اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ بھی ان کی مدد کرے گا۔ صحابہ کرام کی مدد اسی لیے ہوئی کہ وہ اللہ کے دین کے مددگار بنے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب وہ آیت سنیے جو میں آپ کو سنا رہا تھا، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا، سلام ان پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ وہ بندے جن کو اللہ نے چنا، اس سے مراد حضرات صحابہ کرام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمانے جن کو اللہ نے چن لیا وہ اصحاب محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ پھر آپ پڑھیے قرآن مجید کی آیت، ارشاد ہوا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سکون اپنی یاد میں رکھا ہے اور مومنوں کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن ایمان والوں کا ذکر ہے، یعنی جن کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی یہ شان ہے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں یتلونہ حق تلاوتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے۔ مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس آیت میں بھی تلاوت کا حق ادا کرنے والوں سے مراد حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کی تعریف توصیف کس طرح بیان کی جا رہی۔ پھر قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت پڑھیے جس میں صحابہ کی شان بیان ہو، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اب یہاں سے صفات بیان، صحابہ کرام جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے نہایت سخت ہیں اور آپس میں رحم دل، ایک دوسرے کی مربت کرنے والے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے، اور ایمان کے دشمنوں کے لیے نہایت سخت۔ دونوں صفات بیان، یہ نہیں کہ دشمنان دین کے لیے نرم ہو جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہو جائے۔ آج مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ جب حریفوں اور رقیبوں سے مقابلے کا وقت آتا ہے،
تو یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جب آپس میں لڑنے کا وقت آتا ہے تو ان سے بڑھ کر بہادر کوئی اور نہیں۔ جب حالات آتے ہیں تو لوگ گھروں میں جا کر روپوش ہو جاتے ہیں اور لحاف اوڑھ لیتے ہیں اور اندر سے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اس سے حالات گزر جائیں۔ حالانکہ ہمیں جرأت اور ہمت سکھایا ہے، حالات سے پنجہ آزمائش کا ہنر سکھایا ہے، لیکن برعکس ہو رہا ہے، جو ہونا تھا اس کے برعکس۔ آپ بہت دیر سے سنجیدہ گفتگو سن رہے ہیں، آپ کو ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، ان کو کسی نے دیکھا کہ بہت دیر سے گلی کے کونے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جا ہی نہیں رہے، تو بیچارے چلے آئے، سلام کیا، خیریت پوچھی، پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے شیر خان۔ اچھا تمہارے والد کا نام؟ کہنے لگے پھر بہادر خان۔ دادا کا نام؟ کہا شمشیر خان، شمشیر یعنی تلوار۔ 3 منزلہ عمارت تھی، شیر خان ابن بہادر خان ابن شمشیر خان، 3 منزلہ عمارت۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بہت دیر سے آپ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، گلی میں نہیں جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ گلی میں کتا بیٹھا ہوا ہے، ذرا چلا جائے گا تو میں داخل ہو جاؤں، یعنی جب تک وہ تشریف فرما ہے تو ہم یہیں سے دعا پوچھ رہے ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کا مزاج ہے بزدلی کا، پیچھے ہٹ جانے کا، صحابہ کرام کے بارے میں اس کے بالکل برعکس صفت بیان ہو۔ ارشاد ہوا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے نہایت سخت، ایمان والوں کے لیے نہایت نرم۔ اور پھر عبادت کی شان بیان ہو، اور پھر یہ بیان ہوا کہ ان کی پیشانیوں پر سجدے کے نشانات۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی کیسی مومنانہ صفات بیان فرما رہا ہے، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام رات کے عبادت گزار اور دن کے شہسوار، ان کے اندر اخلاق بھی ہے، تواضع بھی ہے، عبدیت بھی ہے، دشمنوں سے مقابلے کی ہمت بھی ہے، مومنوں کے لیے نرمی، رافت اور رحمت بھی ہے۔ اور یہ کہ ان کے سارے اعمال کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، انہیں کچھ اور نہیں چاہیے، انہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ صحابہ کرام کو جو اونچا مقام نصیب ہوا وہ اخلاص کی وجہ سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان تربیت کی وجہ سے ان کے اندر یہ جذبہ آیا کہ بس ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کو خرید کر آزاد فرماتے تھے۔ ان کے والد ابو قحافہ نے کہا، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو قحافہ کہنے لگے ابو بکر اگر غلاموں کو آزادی کرنا ہے تو طاقتور غلاموں کو خرید کر آزاد کرو، تاکہ کل تم کو اگر کوئی ضرورت پڑے تو یہ مدد کر سکیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو جان میں اگر غلاموں کو آزاد کرتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ وہ میری مدد کریں، اس لیے آزاد کرتا ہوں تاکہ میرا اللہ راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت آئی اور ان کی شان بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ قرآن پاک کی آیتیں حضرت ابو بکر کی شان میں ہیں کہ جو مال یہ خرچ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس لیے تاکہ ان کو پاکی حاصل ہو، تاکہ ان کی پاکیزگی میں اضافہ، پاکیزگی میں اضافہ۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ صحابہ کرام کی یہ شان تھی کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اور سیرت صحابہ کے اس اجلاس میں حضرات صحابہ کے واقعات اور قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اپنے لیے بھی سبق لے کر جائیں
کہ ہم جو کریں اللہ کے لیے کریں، خرچ کریں تو اللہ کے لیے، ایثار کریں تو اللہ کے لیے، نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے، روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے، قربانی کریں تو اللہ کے لیے، حج کریں تو اللہ کے لیے، زکات دیں تو اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ہو تو اللہ کے لیے، غریب کی خدمت ہو تو اللہ کے لیے، یتیم اور مسکین کی کفالت ہو تو اللہ کے لیے۔ زندگی کا ایک ہی محور و مقصد ہو اور وہ قرآن کی زبان میں یہ ہو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دیجئے کہ میری زندگی، میری عبادت، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ ہے۔ مسلمان زندگی گزارے تو کس طرح زندگی گزارے؟ یہ نہیں کہ غریب کو کمبل دیا جا رہا ہے اور مسلمان کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا رہے ہیں، ایک درجن کیلا دیا جا رہا ہے اور اس میں 10 بیوقوف لٹکے ہوئے ہیں اور ہاتھ لگا رہے ہیں تاکہ ہماری تصویر دنیا میں عام ہو کہ ہم مدد کر رہے ہیں۔ پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب لوگ کہتے ہیں نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال۔ کہاوت محاورہ بدل گیا، پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جائیں، لیکن اب یہ ہے کہ نیکی ابھی انسان نے کی نہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی خبر لوگوں تک پہنچ جائے، لوگ میری واہواہی کریں، میری تعریف کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کے شہر سے بہت تعلق رہا ہے، ان کا قیام رہا ہے، ان کے افادات، ان کے ارشادات سے اس شہر نے استفادہ کیا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ان کے مواعظ میں ہے کہ ایک صاحب تھے، یعنی جو ریاکاری کا مزاج ہے وہ دلچسپ قصہ ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ مسجد میں بہت دیر سے نماز پڑھ رہے تھے، نوافل میں مشغول تھے۔ وہ بیچارے ایک اجنبی شخص پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بہت دیر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں۔ تو ان کے دل پہ بڑا اثر ہوا۔ قریب میں ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کون جناب ہے جو اتنی عبادت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے تعارف کرانا شروع کیا کہ یہ فلاں ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، تعریف کی۔ اور وہ بیچارے نماز میں مشغول تھے جن کی تعریف کی جا رہی تھی۔ جب دیر ہو گئی تعارف کراتے کراتے اور ان کا تعارف ختم ہوا تو وہ جو صاحب جن کا تعارف کرایا جا رہا تھا نیت توڑ کے انہوں نے کہا، ارے میاں تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ میں نے 6 حج میں کیا۔ یعنی جو پیچھے تعارف ہو رہا تھا حضرت کے کام ادھر ہی لگے ہوئے تھے، ساری نفل ساری نماز میں دھیان ادھر لگا ہوا ہے کہ میری کیا تکلیف بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ریاکاری کا مزاج ہے، نمود و نمائش کا مزاج ہے، یہ ہماری عبادتوں کو ضائع کر دے گا، ہماری عبادتوں کو برباد کر دے گا۔ منافقوں کے ذکر میں آیا کہ وہ عبادت کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، عبادت کر رہے ہیں ریاکاری کے جذبے کے ساتھ۔ ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کی بات آئی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ جو دکھاوا کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت، ان کے لیے تباہی۔ ہم جو کریں وہ صرف اللہ کے لیے کریں، صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا مقصد ہو۔ اور صحابہ کرام اس صفت میں نہایت اونچے درجے پر تھے، اسی لیے ارشاد ہوا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رضامندی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف جو قرآن میں آئی، ان کی صفات ہیں جو قرآن میں آئی۔ میرے بھائیو، حضرات صحابہ کرام ہدایت کے چراغ اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پوری امت کے سامنے پیش فرمایا، اور اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند، ان میں سے جس کے بھی راستے پر چلو گے ہدایت پا جاؤ۔
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں نے شروع میں حدیث پڑھی، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے، قرنی میرے زمانے کے لوگ، خیر الناس قرنی بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ۔ اور آپ اس لفظ پر غور کیجئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اشارہ اس لفظ کے ذریعے فرمایا۔ ایک لطیف توجیہ اس لفظ سے نکلتی ہے کہ خیر الناس قرنی، بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ۔ قرنی اس لفظ میں 4 حروف ہیں، قرنی پہلے قاف، پھر را، پھر نون ہے، پھر یا۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، قرن کہتے ہیں عہد کو، قرن کہتے ہیں مدت کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے عہد کے لوگ بہترین لوگ ہیں۔ اب سوال ہوگا وہ کون لوگ ہیں، وہ زمانہ کب تک ہے؟ تو آپ غور کیجئے کہ قرنی میں 4 حروف ہیں۔ قرنی میں پہلا حرف ہے قاف، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام میں بھی صدیق قاف ہے۔ آخری حرف آیا قاف، اور اس میں پہلا حرف آیا قاف، اور حضرت عمر کے نام کے آخر میں ہے را، اور قرنی میں دوسرا حرف ہے را۔ حضرت عثمان کے نام کے آخر میں ہے نون، اور اس میں آیا تیسرا حرف نون۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے آخر میں ہے یا، اور اس میں آخری حرف آیا یا۔ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اور یہ زمانے میں بہترین لوگ، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر دنیا کو فیض پہنچانے والے لوگ ہیں۔ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ سارے ہدایت کے چراغ اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نمونہ، سارے جہان کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، علی اور پھر دیگر صحابہ کرام۔ میرے بھائیوں اور عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، سیرت صحابہ کے عنوان سے اس اجلاس میں آپ کی خدمت میں حضرات صحابہ کرام کی مبارک سیرت کے چند واقعات اس غرض سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ ان واقعات کی روشنی میں غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام کی سیرت سے، ان کے شمائل سے، ان کے طرز زندگی سے ہم کیا چیز اختیار کر رہے ہیں، کیا سبق حاصل کر رہے ہیں۔ عبادت کے سلسلے میں، معاملات کے سلسلے میں، اخلاق کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں چند واقعات میں آپ کو مختصر سناتا ہوں تاکہ بات بھی مکمل ہو جائے اور آپ تک ایک پیغام پہنچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور آپ کے یار غار اور آپ کے خلیفہ، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال اور وصال کا وقت آیا تو آپ ان کی سیرت میں یہ بات پڑھیں کہ حضرت معیقیب دوسی رضی اللہ جو ان کے خادم تھے، سودا لاتے تھے، ان کے گھر کا نظام دیکھتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کر کہا کہ تم نے میرے ساتھ زندگی گزاری ہے اور خدمت کی ہے، اگر تمہارا کوئی حق مجھ پر ہو تو بتا دو۔ حضرت معیقیب نے کہا کہ کوئی حق نہیں ہے، آپ نے سارے معاملات صاف کر دیے، ساری رقم ادا کر دی، البتہ میرے 2 درہم یا 10 درہم آپ کے ذمہ باقی ہیں اور میں وہ اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ یہ پیسہ میرے مال میں سے ان کو ادا کر دیا جائے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں اپنی آخرت کے توشے کو قرض سے بوجھل نہیں بنانا چاہتا ہوں۔ اور آخری وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ چکا اور اب دنیا سے منتقل ہو کر قبر میں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چادروں میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ 3 چادروں میں۔ ان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ 2 چادریں جسم پر موجود ہیں، ایک نئی چادر بازار سے منگوا لینا اور کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تینوں نئی چادریں منگوا سکتے ہیں۔ تب حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی، قبر کے کیڑے مکوڑوں کے لیے، قبر کی مٹی کے لیے یہ پرانی چادر ہی زیادہ موزوں اور مناسب ہے۔ مجھ کو انہی میں کفنا، مجھ کو انہی کے ساتھ دنیا سے رخصت کر دو۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے جاتے ہوئے کسی طرح معاملات کے سلسلے میں فکر مند ہیں، اور کیسی عاجزی، تواضع اور انکساری کی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت کو حوصلہ دیا تھا، ورنہ امت منتشر ہو جاتی، ملت بکھر جاتی۔ صحابہ کرام حیران تھے، حضور کے وصال پر صدمے کے بوجھ کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسا شخص تلوار نیام سے نکال کر کھڑا ہو گیا اور کہتا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے گا کہ حضور دنیا سے چلے گئے وہ منافق ہے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ وصال کے دن مدینہ منورہ کے کنارے کے علاقے میں اپنے مکان پر گئے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہی انتقال کی خبر ملی اور وہ آئے، اور اندازہ کیجئے کہ کیسا نازک وقت ہے۔ حضرت ابو بکر پر صدمے کا کیسا بوجھ آ پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، رفاقت ٹوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گہرا تعلق تھا اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر کا دل صدمے سے چور چور رہا ہوگا، لیکن حضرت ابو بکر تشریف لائے، حضور چارپائی پر آرام فرمائے، آپ نے چادر ہٹائی، حضور کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور کہنے لگے واہ خلیلہ، آئے میرے دوست، واہ صفیہ، آئے میرے جگری دوست، واہ نبیہ، آئے اللہ کے پیغمبر، نہیں یجمع اللہ علیک موتین، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، آپ کی موت بھی پاکیزہ ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر حضرت ابو بکر آنسو بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے، حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ، صدمے کی وجہ سے وہ بیٹھے نہیں۔ حضرت ابو بکر منبر پر گئے، حمد و ثنا بیان کی، حضور پر درود و سلام پڑھا، اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، آخر تک یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ جس میں حضور کی وفات کا اشارہ ہے۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ جیسے ہی میں نے یہ آیت سنی میرے قدموں سے گویا کہ جان نکل گئی،
اور مجھے یقین ہو گیا کہ حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آیت ابھی ابھی آسمان سے اتری ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منبر رسول پر اس کو سنایا۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اس وقت کے فتنوں کا مقابلہ کیا اور اعلان فرمایا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ ابو بکر کے جیتے جی اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، میرے جیتے جی اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بدلا نہیں جا سکتا، نماز اور زکوٰۃ میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ کردار ہے جسے آج اپنانے کی ضرورت ہے کہ آج ملک کے بدلے ہوئے حالات میں جبکہ مسلم پر صلی اللہ پر الغار ہے، کامن سول کوڈ کی بات کہی جا رہی ہے، طلاق کے نظام میں، نکاح کے نظام میں، یہاں تک کہ اوقاف کے نظام میں مداخلت کی جا رہی ہے، وقت ترمیمی بل کے ذریعے ہماری مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، قبرستانوں، عیدگاہوں پر خطرے کی تلوار لٹکا دی گئی۔ وقت جو خالص مذہبی اور شرعی مسئلہ ہے اس کو حکومت اس میں مداخلت کی کوششیں کر رہی ہے، اور مساجد پر جو یلغار ہے، جو مسلم پر صلی اللہ کے مختلف حصوں کے سلسلے میں ملک میں ہونے والی وارداتیں ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہیں، اور ایک طرف سے آوازیں لگائی جا رہی ہیں کہ یہ قانون بدلو، یہ نظام بدلو، قانون شریعت ظالمانہ ہے، العیاذ باللہ۔ ایسے وقت میں آپ کو اسی جرأت کے ساتھ اعلان کرنا چاہیے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جرأت ایمانی تھی کہ ہمارے جیتے جی اللہ کی شریعت تبدیل نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، زمانہ بدلے گا مگر اللہ کا نظام نہیں بدل سکتا، اللہ کی شریعت نہیں بدلے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام تبدیل نہیں ہوگا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نظام شریعت میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی تنسیخ نہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں وقت کے سلسلے میں اس حد تک کوششیں ہو رہی ہیں، اور وقت امینڈمنٹ بل کے ذریعے ہماری جائیدادوں، مساجد اور مدارس سب کے لیے دشواری پیدا ہو گئی، لیکن ہم آپ ابھی بھی پوری طرح ہوشیار اور بیدار نہیں، ابھی بھی ہمارے اندر وقت کے بچانے کے سلسلے میں ہمارے اندر شعور نہیں، ہمارے اندر پوری فکر مندی نہیں۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے یہ درس لینا چاہیے کہ اللہ کے دین کی ہر قیمت پر حفاظت کی جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ ارشاد ہوا کہ شریعت پر تم کو کاربند کر دیا گیا، اسی پر عمل کرنا اور جاہلوں کے راستے پر نہ چلنا۔ حضرات صحابہ کرام نے اسی لیے یہ ایمانی للکار، یہ ایمانی پکار و للکار اپنے زمانے میں بلند کی کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اللہ کے دین میں میرے جیتے جی کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی، کوئی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس حالت میں کہ آخرت کی فکر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہے، اور قبر کی اور حشر کی اور آخرت کی تیاری کی تلقین اپنے بعد والوں کو فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے، اور حضرت عمر کی کا زہد، ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کے معاملات کی صفائی سب آپ ان کی سیرت میں پڑھی۔ وقت مختصر ہے، بہت لمبی گفتگو کی گنجائش نہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا صرف ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک وقت کا ایک قائد بیان کرتا ہے کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دوسرے ملک سے حاضر ہوا، اور میں نے مسلمانوں سے، وہ شخص مسلمان نہیں تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے پوچھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ، ان کے امیر، ان سے کب ملاقات ہو سکے گی؟ لوگوں نے کہا کہ دن میں جب وہ آپ اپنے مقام پر آ کر تشریف فرما ہوں گے، لوگوں سے ملاقات کریں گے، اسی وقت آپ بھی ملیں۔ اب یہ شخص بیان کرتا ہے کہ مجھ کو مسجد میں ٹھہرا دیا گیا اور مسجد میں رات کو میں نے قیام کیا۔ رات کی تنہائی میں ایک ستون کے پیچھے آدھی رات کے بعد میں نے ایک شخص کو روتا ہوا دیکھا، اور وہ بلک بلک کر رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، اور ایک جملہ بار بار کہتا تھا کہ اے اللہ، میں نہیں جانتا کہ تو نے میری توبہ قبول کی کہ میں اپنے آپ کو مبارکباد، میں نہیں جانتا کہ تو نے میری توبہ کو رد کر دیا کہ میں اپنے ساتھ تعزیت کروں۔ اور اس طرح وہ شخص روتا تھا کہ اس کے رونے کو دیکھ کر ترس آتا تھا۔ اور قسم بخدا جب صبح میں مسلمانوں کے امیر کے دربار میں حاضر ہوا تو رات کو رونے والا اور مسلمانوں کا امیر الگ الگ لوگ نہیں تھے، یعنی وہ حضرت عمر یہ تھے جو رات کی تنہائی میں ستون کے پیچھے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ اور کس وجہ سے یہ رونا تھا یہ بھی سنیے، یہ واقعہ آپ کو سنانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ہے کہ ایک رات کو گشت کے لیے نکلے، حسب معمول گشت کر رہے تھے، مدینہ منورہ کے باہر کی آبادی کی طرف گئے، وہاں لوگوں کے قافلے آ کر رکے ہوئے تھے، ایک خیمے کے پاس سے گزرے، بچے کے رونے کی آواز آئی، بچہ رو رہا ہے، انہوں نے پکار کر ماں سے کہا بچے کو دودھ پلا دو، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، دودھ پلا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی اور وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ کہنے والا کون ہے۔ اس عورت نے بچے کو دودھ پلایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ رو پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر آواز لگائی کہ بچے کو دودھ پلاؤ۔ کئی دفعہ جب یہ بات ہوئی تو حضرت عمر ناراض ہوئے اور کہنے لگے اللہ کی بندی، بچے کو پیٹ بھر کر دودھ کیوں نہیں پلا دیتی ہو؟ بار بار وہ روتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ وہ اجنبی انسان، تم اپنا راستہ دو، تمہیں مجھ سے کیا مطلب آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں فلاں علاقے سے آئی ہوں اور امیر المومنین عمر سے ملنا ہے، اور میرا یہ بچہ ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس بچے کا میں دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ بیت المال سے وظیفہ جاری ہو سکے، اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب بچے دودھ چھوڑ دیں تو بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ یہ بچہ جب تک دودھ نہیں چھوڑے گا وظیفہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے میں دودھ چھوڑا رہی ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، اور چاہتی ہوں کہ بچہ دودھ چھوڑ دے، وظیفہ جاری ہو تاکہ میرا بھی گزر بسر ہو سکے۔ بس یہ بات حضرت عمر نے سنی اور رو پڑے، اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے وَيْحَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ كَمْ قَتَلْتَ مِنَ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ، کہ اے ابن خطاب تجھ پر افسوس ہو، تو نے مسلمانوں کے کتنے بچوں کو قتل کر دیا۔ اور روتے روتے داڑھی ان کی آنسو سے بھیگنے لگی، اور وہاں سے اٹھ کر مسجد نبوی میں آئے اور ستون کے پیچھے رو رہے ہیں اور توبہ کر رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میں نہیں جانتا کہ تو نے میری توبہ قبول کی کہ میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، یا میری توبہ رد کر دی کہ میں اپنے آپ کے ساتھ تعزیت کروں۔ پھر صبح دربار میں تشریف لائے تو پہلا حکم یہ جاری کیا کہ اب بچوں کی پیدائش کے ساتھ بیت المال سے ان کو وظیفہ ملا کرے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی کیسی خشیت ہے، اللہ تعالیٰ کا کیسا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں پیشی کا کیسا احساس ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حساب دینے کا کیسا خوف ہے۔ خالد اسلم ان کا بیان کرتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پیٹھ پر سامان رکھ کر غریبوں مسکینوں کی مدد کے لیے لے جایا کرتے تھے، پیٹھ پر سامان رکھ رہے تھے، انہوں نے کہا مجھ کو دے دیجئے میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا آج تو میرا بوجھ اٹھائے گا تو کیا کل قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھا سکے گا؟ کل قیامت کے دن بھی کیا تو میرا بوجھ اٹھا لے گا؟ یہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ
آپ اندازہ کیجئے کیسی جلیل القدر شخصیت ہے، لیکن خدمت کا کیسا ذوق ہے، اللہ کی کیسی خشیت ہے، آخرت کا کیسا احساس ہے۔ جس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں اور قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے ہیں، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ آیت پڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک ملعون شخص نے آگے بڑھ کر خنجر سے ان پر حملہ کیا اور ان کا پیٹ چاک ہو گیا، گر پڑے۔ لیکن نماز کا ایسا خیال تھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اشارہ کیا نماز پوری کرا دیں، وہ آگے بڑھے، نماز مکمل کرائی گئی، حضرت عمر کو اٹھا کر گھر لایا گیا اور راستے میں خون بہتا جا رہا ہے۔ لیکن سنو کانپور کے مسلمانوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وقت جب کہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، بار بار صحابہ کرام سے ایک ہی سوال کرتے تھے، هل اکملت الصلاۃ، هل اکملت الصلاۃ، کیا میری نماز پوری ہوئی، کیا میری نماز پوری ہوئی، کیا میری نماز پوری ہوئی۔ ایک خیال ہے تو نماز کا۔ پھر جب ان کو گھر لایا گیا اور دوا پلائی گئی، وہ پیٹ میں سے نکل گئی، دوا باقی نہ رہی۔ حکیموں نے کہہ دیا کہ اب حضرت عمر بچ نہیں سکیں گے، انتقال کا وقت قریب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار کرسی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی آئے، آ کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کے ذریعے اسلام کو قوت عطا کی، آپ کی ہجرت مسلمانوں کی نصرت کا باعث بنی، آپ کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت کا سبب تھا۔ حضور دنیا سے گئے، آپ سے راضی، حضرت ابو بکر دنیا سے گئے، آپ سے راضی، آپ نے سعادت کی زندگی پائی اور اب شہادت کی موت پا کر دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہو کہ آپ نے کامیابی پانی۔ حضرت عمر نے کہا پھر سے دہراؤ، انہوں نے دہرایا، حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو آ گئے، ارشاد فرمایا لیتنی انجو کفافا لا لی ولا علی، کاش قیامت کے دن میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، نہ مجھ پر کوئی گناہ ہو، نہ مجھ کو کوئی نیکی ملے۔ اگر ایسا ہوا تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیسی عاجزی ہے، کیسی عبدیت ہے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے ابن عمر سے کہا، عبداللہ ابن عمر سے کہ بیٹا جاؤ، میری تمنا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن کیا جاؤں، لیکن وہ جگہ حضرت عائشہ کی ہے، ان سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیں تو وہاں دفنانا، اجازت نہ ملے تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عائشہ کو خبر مل چکی تھی، وہ رو رہی تھی، آ کر عرض کیا کہ ابو جان نے سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رونا بڑھ گیا، کہنے لگی کہ اپنے والد سے میرا بھی سلام کہنا اور کہہ دینا کہ یہاں میں دفن ہونا چاہتی تھی، ایک میرے سرتاج ہیں، ایک میرے پدر بزرگوار ہیں، اور یہاں میں اپنے لیے تدفین چاہتی تھی، لیکن عمر ایسے نہیں ہے کہ جن کی فرمائش کو رد کر دیا جائے، کہہ دیں کہ خوشی خوشی یہاں ان کی تدفین ہو، اجازت۔ اب سنیے اس سے اگلا ٹکڑا سنیے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر واپس گئے اور جا کر کہا کہ انہوں نے اجازت دے دی، تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے گا، جنازہ تیار ہو جائے تو لے کر آنا اور دوبارہ حضرت عائشہ سے اجازت دینا، ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرے دباؤ کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، انتقال کے بعد کوئی بات باقی نہیں رہ جائے گی، اگر اس وقت اجازت دے تو دفن کرنا، ورنہ عام قبرستان میں تدفین کر دینا۔ پھر جب عین انتقال کی گھڑی قریب آئی تو کہا مجھ کو چارپائی سے نیچے لٹا دو، زمین پر اپنے رخسار مرنے لگے، اور اس وقت خدا کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کر رہے ہیں، یا من لا یزول ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے واللہ جس کی بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی اس پر رحم کر، جس کی حکومت ختم ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ دعا کے دہرانے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی
آدمی کا طرز عمل، ان کے معاملات کی صفائی، ان کی عطیت، ان کی خشیت، ان کا تقوی، ان کا اللہ تعالیٰ سے قریبی تعلق دیکھیے، اور پھر اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم آخرت کی کتنی فکر کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے کون سا توشہ اختیار کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ ہم نے اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے، اللہ کے دربار میں پیشی کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آج یہ ہم کو سوچنا ہوگا، آج ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہم عمل کا کون سا حصہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، عمل کا کون سا توشہ لے کر جا رہے ہیں۔ کہاں تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ لے لو، اور ہمیں کہ دنیا پر فریفتہ ہے، دنیا کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، معصیت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارے نوجوان غلط راہوں کی طرف لپکتے جا رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی کہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں بے حیائی کے راستے سے ارتداد کے دہانے تک پہنچ رہی ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں ہماری بچیاں دین، ایمان، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنا محلہ، اپنا سماج چھوڑ کر ایسی راہوں پر جا رہی ہیں جہاں تباہی ہی تباہی، بربادی ہی بربادی۔ ہم سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم معیاری تعلیم کے لیے اچھی اسکولیں قائم کریں، بہترین کالجز قائم کریں، محفوظ محتاط ماحول میں اپنی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کریں۔ شادی بیاہ کی تقریبات پر لاکھوں کروڑوں روپے پھونکے جا رہے ہیں، اپنی خواہشات پر، اپنی ترجیحات پر، اپنے مفادات پر، اپنے شوق پر، اپنی چاہتوں پر مال لٹایا جا رہا ہے۔ لیکن ادارے قائم کرنے کے لیے، معقول معیاری تعلیم کے لیے ہم کوشاں نہیں، اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم آگے نہیں آ رہے ہیں۔ ارتداد کی لہریں بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے رقیب، ہمارے حریف اپنی کوششوں کو بڑھا رہے ہیں، لیکن ہم نہ جانے کن ہواؤں میں ہیں، کن فضاؤں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طرف ایمانی غیرت کے وہ مظاہرے ہیں جو آج فلسطین کی سرزمین پر پیش کیے جا رہے ہیں کہ لوگ اپنی جانیں نچھاور کر رہے ہیں، لوگ اپنے گھر بار آشیانے لٹوا دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود مارکے کارزار میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ہے کہ جہاں عصیان، طغیان، نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرتابی دیکھنے کو مل رہی۔ میرے بھائیوں، اپنی آخرت کے لیے فکر مند بنو، اپنی آخرت کے لیے توشہ دنیا سے اکٹھا کر لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے یہی سبق، یہی نصیحت ہم کو مل رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو واقعات میں نے بیان کیے وہ اسی لیے تاکہ ہم یہ خیال کریں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر صحابہ کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد کس طرح زندگی گزارنے والے تھے، آخرت کے لیے کس قدر فکر مند تھے۔ اب آپ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ سناتا ہوں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ایک علاقے کے گورنر ہیں، اور اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی رکھی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس علاقے میں تشریف لائے اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے گھر میں دعوت کے لیے تشریف لے گئے، کھانا کھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے
کہ گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں، کوئی برتن نہیں، کوئی بستر نہیں، بس گھوڑے کی زین تھی، اسی کے اوپر آرام کر رہے ہیں، مٹی کا پیالہ ہے اور تاپ میں رکھے ہوئے سوکھی روٹیوں کے چند ٹکڑے انہوں نے نکالے اور پانی میں بھگو کر پیش کیا اور کہا اس کو تناول فرمائیے، یہ برکت والا کھانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روٹی کے وہ خشک ٹکڑے پانی میں بھیگے ہوئے کھا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، اور جب کھا کر تشریف لے جانے لگے تو حضرت ابو عبیدہ سے گلے مل کر روئے اور ارشاد فرمایا کہ ابو عبیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد ہم میں سے ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئی، مگر تم واحد ایسے انسان ہو جو اسی حال پر ہو جس پر حضور ہم کو چھوڑ کر گئے تھے، اسی راستے پر، اسی طریقے پر، اسباب دنیا سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، گویا کہ دنیا میں آخرت کے مسافر ہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم مسافر ہو یا راستہ پار کرنے والے ہو۔ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ کرام کے تو سینکڑوں واقعات ہیں اور ان میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے اور فجر کی نماز کے لیے ہم سب کے لیے اٹھنا ضروری ہے، اور بہت دیر تک جلسہ جاری رکھ کر فجر کی نماز سے محروم ہو جانا نہایت نقصان و خسران کا سودا ہے۔ اس لیے میں یہ انہی واقعات پر اکتفا کرتا ہوں، البتہ آپ سے 3 گزارشات آخر میں عرض کرتا ہوں۔ یہ سیرت صحابہ کا جلسہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک تحریک ہے، تحریک اس بات کی کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو پڑھیں، ان کے حالات زندگی کو پڑھیں، کچھ مطالعے کی عادت ڈالیں۔ حضرات صحابہ کے ایمان افروز حالات پڑھنے سے ہمارے دل میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کا جذبہ بیدار ہوگا، حضرات صحابہ کی محبت بڑھے گی جو ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ اس جلسے سے یہ پیغام بھی لے کر جائیں کہ صحابہ کرام ہدایت کے روشن چراغ ہیں، کسی ایک صحابی سے بھی بغض رکھنا، ان سے دوری اختیار کرنا، دل میں کدورت رکھنا نہایت نقصان دہ چیز ہے۔ ایسے تمام لوگ جو حضرات صحابہ سے بغض رکھتے ہوں ہرگز ان کی تقریر نہ سنیں، ان کی تحریر نہ پڑھیں، ان کی کتابیں مطالعے میں نہ لائیں۔ حضرات صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو کبھی اپنے دل سے قریب نہ کریں، جو حضرات صحابہ سے دور ہے وہ ہم سے بھی دور ہے، اور اگر ہم نے ایسے لوگوں کی قربت اختیار کی تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ ایمان کے ڈاکو ہیں جو ہمارے ایمان کو چھین لیں گے، ہمارے ایمان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور تیسرا پیغام اس اجلاس سے یہ لے کر جائیں، یہاں بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، یہ پیغام یہاں سے آپ لے کر جائیں کہ حضرات صحابہ کرام نے جس طرح کی زندگی گزاری ویسی زندگی تو ہم نہیں بنا سکتے، لیکن کم از کم ان کی زندگی کی کچھ نقل کرنے والے بنے، ان کے جیسی ایمانی صفات، ان کے جیسے مومنانہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان سے صحابہ کرام کے واقعات سنیں، اور صحابہ کرام کے طرز زندگی کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی زندگی نصیب فرما، ان کی زندگی کا عکس اور پرتو نصیب فرما۔ سیرت صحابہ کے اس اجلاس کا انعقاد کرنے والے حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا قاضی منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اب اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے،
مگر ان کی خدمات ہیں، ان کی مساعی جمیلہ ہیں، اور اس شہر کو دینی اور دعوتی اعتبار سے آگے بڑھانے والے ہمارے تمام بزرگ، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بعد ہم سب کی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔